کی بارگاہ میں آ کر کے پھر ان کے قسمت پہ رش کرنا وہ شروع کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو پروردگار عالم نے اہل علم کے مراتب کو نہ صرف بلند کیا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اہل علم کے قدر و منزلت کو دنیا کے سامنے ایک واضح فرما دیا کہ قرآن یہ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک جاننے والا ایک عالم اور ایک غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتا. علم کی فضیلت مصطفیٰ نے جب ارشاد فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد. اے لوگوں ایک عالم کی فضیلت عابد پر عام لوگوں پر نہیں بلکہ شخص زندہ دار پر ایک عبادت گزار پر ایسے ہی ہے فضلی علی ادناکم جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہے اسی طرح سے ایک عالم ربانی کی فضیلت ایک عابد شخص زندہ دار پر ہے. محترم سامعین و حاضرین آپ اگر حدیث کو پڑھیں گے مصطفیٰ دان رحمت کے جو ارشادات عالیہ آپ کو ملیں گے اور پھر جو اس کا حریص رہا ہے جو اس کے سے محبت کرنے والا رہا ہے تو پھر اس نے کبھی بھی دوریاں نہیں دیکھی بلکہ سفر کے تھکان کو نہیں دیکھا. آپ اپنے تمام بزرگوں کی تاریخ پڑھیے کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی رسول مدینہ المنورہ سے چل کے مصر کا سفر کیا تھا صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے. یہ تاریخ ہمارے علم سے وابستگی کی نہیں ہے. جب علم سے ہم اتنے قریب رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عظمتیں دی تھی پروردگار نے ہمیں وہ رفعتیں دی تھی کہ دنیا ہمارے عظمتوں کو دیکھ کر کے وہ رش کرتی تھی. لیکن آج اگر مایوسی کے دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں تو میں آپ کو مایوسی کے اس ماحول میں یقیناً امید کی کرن کے طور پہ ایک بات کہوں گا کہ آپ علم سے محبت کیجئے اور علم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں. مقصد آپ کا کیا ہے زندگی گزارنے کا. علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کر کے آپ کیا کریں گے یا کتنا علم حاصل کریں گے کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم نے سیٹ کر لیا تو یاد رکھیے پھر اللہ رب العزت ہر حالت میں آپ کو منزل مقصود عطا فرمائے گا. پروردگار عالم ہر حالت میں ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا ہمیں عظمتیں عطا فرمائے گا. ہم تو ماضی کے بزرگوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس میں اسباب ہو یا نہ ہو لیکن سینے میں جو دل ہے اور دل میں جو اللہ رب العزت نے ایمان اور نور ایمان عطا فرمایا تھا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جہاں قدم وہ رکھتے تھے اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم کی مدد ضرور آئے گی ہم منزل مقصود تک ضرور پہنچیں گے. پھر ہمیں یاد آتی ہے وہ تاریخ کہ جب مایوسیوں کے ماحول میں بھی جب پورا عالم اسلام اس ماحول میں زندگی گزار رہا تھا اس کی بلائے افضل غیروں کے قبضے میں ہے پھر کیسے اسے چھڑا کر کے مسلمانوں کے قبضے میں دیا جائے. تو پھر ایک بات صاف دیکھ کر کے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے ایک بات اپنا ایم بناتا ہے ایک بات اپنا ہدف متعین کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے بیٹے کی شکل میں اولاد عطا فرمائی تو میں اپنے بیٹے کے ذریعے سے یہ کام کروں گا کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کو صہیونیوں کے قبضے سے نکال کر کے مسلمانوں کے جھولی میں رکھوں گا. پھر اس نے اپنے گھر میں جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس نے جب اس کی تربیت کیا اس کی پرورش کیا تو اپنے ٹارگٹ کے مطابق کیا اپنے ہدف کے مطابق کیا اپنی منزل کے مطابق کیا. تو پھر کرنا کیا تھا اس کے سینے میں دین کی محبت اتارنا تھا اس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق اتارنا تھا. ایسا عشق کہ اگر امام اہل سنت کے زبان میں کہیں جائے گا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں وہ یہی کہتے تھے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں کبھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں کیونکہ جان ہے عشق مصطفیٰ وہ وضو کرے خدا جس کو ہے کرتا مزہ نازے تباہ اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار مدینہ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت پیغام اعلیٰ حضرت جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مفتی فیروز القادری صاحب مصباحی. پھر ایک باپ اپنے ٹارگٹ کے مطابق جب اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے جب اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ اتار دیتا ہے دین کی محبت اتار دیتا ہے اپنا ہدف بیٹے کو بتاتا ہے تو پھر بے سر و سامانی کے عالم میں ایسے وقت میں
جبکہ پورا یورپ متحد تھا، یورپ کی پوری فوج ایک طرف تھی، تنہا صلاح الدین ایوبی ایک طرف۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میں رہنے والے ہم جیسے لوگ تھے وہ بھی غداری کرتے تھے، وہ بھی بہت طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا ہدف سیٹ تھا، حضرت صلاح الدین ایوبی کا ٹارگٹ سیٹ تھا، اور جب ٹارگٹ سیٹ تھا تو قدم کو بڑھاتے رہے، اللہ پر بھروسہ کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب تم پکا ارادہ کر لے جاؤ تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لو، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو جو، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو غمگین نہیں ہونے دیتا، اللہ اپنے محبوبوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ قدم بڑھتا رہا، آگے بڑھتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی، یورپ کی فوج ایک طرف تھی، صلاح الدین ایوبی کا قدم بڑھ رہا تھا، آپ کی فوج بڑھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب فلسطین میں داخل ہوتے ہیں، فلسطین میں داخل ہونے کے بعد بیت المقدس کو غیروں کے قبضے سے چھین کر جب مسلمانوں کے جھولی میں دیا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے یہی پیغام دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم پیرے ہیں، یہ جو چیز ہے کیا لوہو قلم پیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ اکبر، بھائی، یا زور سے رسول نعرے کا اللہ، جواب دیں تاکہ اور بھی بیداری کا ماحول قائم ہو سکے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جو مایوسیاں ہیں یقیناً آپ ان تمام تر تاریخوں کو نگاہوں کے سامنے رکھیں تو آج تو تقریباً